ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق ایسا جامع ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بعد اس کے بارے میں پھر کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے. فرمایا کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہ. اور ایک روایت میں غیرکا کا لفظ آیا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے طائف کے رہنے والے صحابی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی طرف سے طائف کے حاکم تھے. آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی جامع بات بتا دیں کہ جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی حاجت باقی نہ رہے کہ میں آپ کی اسی ایک جملے پر اپنی پوری زندگی گزار دوں. سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ ثم استقم. اللہ پر ایمان لایا. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہنا. ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ اگر اس پر توجہ کی جائے تو بہت سے مسائل، بہت سے معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سب اسی میں ضم ہو گئے. سرکار چونکہ جوامع الکلم ہے، آپ کی ایک صفت جوامع الکلم بھی ہے، یعنی جامع الصفات ہیں آپ. اور جوامع الکلم یعنی کلموں کے جمع کرنے والے بھی ہیں. مختصر سی بات کہتے تھے، اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا. تو سرکار نے صرف ایک جملہ ان سے فرمایا کہ سفیان ابن عبداللہ بس اتنا تو کہہ دے کہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. بس اس جملے پر تو قائم رہے، استقامت کے ساتھ رہے. یہاں آمنت باللہ کا مطلب جو ہے آمنت باللہ و رسولہ ہے، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان نہیں لیتا تھا اس وقت تک کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ معبود برحق، معبود حقیقی جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب اس ایک جملے پر اگر توجہ کر لی جائے تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مستقیم رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات اور افعال کے ساتھ اس کی وحدانیت کی گواہی دے، اور اس نے جو جو چیزیں دی ہیں ان کی تصدیق کر، اور اس کے اوامر و نواہی کو قبول کر. یہ قول ان تمام باتوں کو شامل ہے جس پر ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد اس بات کی پابندی کر کے تو اس پر قائم رہ اور اس پر استقامت اختیار کر. استقامت کا معنی ہے کہ انسان کا راہ راست پر قائم رہنا اور سیدھا کھڑا ہونا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ما سوى اللہ جو کچھ بھی ہے اس سے
جو ہے ذہن کو خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ یقین کے ساتھ کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، کائنات کو وجود بخشنے والا، زندگی کا دینے والا، موت کا دینے والا، عزت کا دینے والا، ذلت کا دینے والا، اچھائیوں کا دینے والا، برائیوں کا دینے والا اور اس سے بچانے والا، اور بیماری کا دینے والا، بیماری سے صحت یابی دینے والا، ہر لا علاج مرض کا علاج صرف اللہ وحدہ لا شریک کے یہاں ہی ہے، یہ یقین کامل ہو جائے، اسے کہتے ہیں ایمان باللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کلمہ؟ ذرا زور سے، ہم لوگ درس و تدریس میں بیٹھے ہیں تو اس لیے جھجک نہیں رہنا چاہیے، شرم نہیں رہنا چاہیے، بغیر ہچکچاہٹ کے بلند آواز سے ایک مرتبہ کہو، کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے میں تو پورا کلمہ ہے یہ، لیکن اس کلمے کے کئی جز ہیں؟ 2 جز ہیں۔ کئی جز ہیں؟ 2 جز، یعنی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور کی رسالت کا۔ 2 جملے الگ الگ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سیدنا عطا رسول والی ہندوستان خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا۔ انہی کے نواسے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کہتا رہے نہیں جائے گا۔ اب دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اب اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بات قول کس کا صحیح ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول کا قول صحیح ہے۔ اب ایسا نہیں کہ غریب نواز کا قول غلط ہے، چونکہ وہ بھی اپنے زمانے کے جو ہے مقتدی اور عالم دین ہیں، تقریباً 90 لاکھ لوگ ان کے دستے مبارک پر داخل اسلام ہوئے ایک روایت کے مطابق، اور انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے شب و روز اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں لگے رہے، اور اللہ نے انہیں اپنا قرب خاص بھی عطا فرمایا، اور نسبی اعتبار سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں ہے نا۔ تو اب دونوں کی باتوں میں دوریاں ہیں، تو دونوں کی باتوں میں تطبیق کیسے کی جائے گی، مطابقت کیسے کی جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی بالکل درست ہے، حق ہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ بھی درست ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے درست ہے، سنو۔ کہتے ہیں کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب سرکار نے جو یہ ارشاد فرمایا حدیث میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ نام ہے کلمہ طیبہ کا، یعنی پورا کلمہ جو ہے اس پورے کلمہ طیبہ کا جو ہے یہ نام ہے لا الہ الا اللہ۔ کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمد شریف کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، الحمد شریف کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف الحمد پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی؟
نماز کیسے ہوگی کہ جو 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں ہے الحمد سے لے کر ولضالین تک، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی یہ 7 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے، اگر یہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے سورہ فاتحہ کا نام الحمد ہے، ہم کہتے ہیں الحمد کا پڑھنا واجب ہے کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول کا جو قول ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ پورے کلمہ طیبہ کا نام ہے۔ اس سے مطلب صرف یہی نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے رٹ لگا لو، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ایک حدیث پاک آپ نے سنی کہ کوئی یہودی اور نصرانی میرا زمانہ پائے یا میری بات اس تک پہنچ جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، اگرچہ وہ انبیاء سابقین پر ایمان رکھتا ہو، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول عیسیٰ روح اللہ، یہ اگرچہ پڑھتا ہے وہ، لیکن میرا زمانہ پاتے ہی اس کے لیے سوائے مجھ پر میرا کلمہ پڑھنے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جو ہے دوزخی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوزخی ہے۔ تو وہاں بھی تو لا الہ الا اللہ تھا، موسیٰ کلیم اللہ ساتھ میں تھا، لا الہ الا اللہ تھا، اور عیسیٰ روح اللہ ساتھ میں تھا۔ تو کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو اگر یہ مان لیا جائے تو آج کے یہود و نصارہ جو کلمہ طیبہ کا ایک جز پڑھتے ہیں تو پھر وہ بھی جنتی ہو گئے، تو پھر ان کے اور ہم میں کیا فرق ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے کلمہ طیبہ کا پورا نام ہے لا الہ الا اللہ، تو اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا اور محمد رسول اللہ بھی پڑھنا۔ سرکار غریب نواز نے جو فرمایا کہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے جنت میں نہیں جائے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، اور محمد الرسول اللہ پڑھنے میں بعد میں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ ماننے میں پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ ماننے میں بعد میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ پڑھ نہیں لیتا تھا، دل سے اور زبان سے اقرار کر نہیں لیتا تھا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول پیغمبر برحق جانتا تھا، مانتا تھا، تبھی وہ کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق کوئی ذات عالم میں ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف یک و تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تب کہتا تھا جب محمد کو رسول اللہ مان لیتا تھا۔ کہتے ہیں غریب نواز کا بھی قول برحق ہے اور سرکار کا بھی قول برحق ہے۔ غریب نواز نے جو فرمایا زندگی بھر کہتا رہے نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے تب تک اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی کام نہیں دے گا۔ سرکار نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ یہ نام ہے کلمہ طیبہ کا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک جملہ ایسا فرما دے کہ میں آپ کے بعد کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ہی نہ کروں، بس آپ کے اس ایک جملے میں سب کچھ سمٹ جائے میرے لیے۔ تو سرکار نے صرف اتنا فرمایا تو کہے
آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد اس پر استقامت رکھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام صفات کمالیہ کے ساتھ، اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ مکمل طور پر اس پر ایمان لانا، اپنی زندگی کو اس کی بارگاہ میں جو ہے ختم کر دینا، اس کی رضا کو چاہنے میں اپنی زندگی کو جو ہے اس کی بارگاہ میں قربان کر دینا، یعنی اپنی زندگی کا ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے خوف سے لرزتا کانپتا رہے، اور اس کی رحمت کی طرف امید باندھے ہوئے، ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتا رہے کہ اے اللہ، مانا کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، قصوروار ہوں، کریمہ کیسے ہی ہوں تو تیرا بندہ، ہوں تو تیرا بندہ، میں تیرے در کے علاوہ کہاں جاؤں گا؟ کون میرا پرسان حال ہے؟ کون میرا ماوا و ملجا ہے؟ کون میرا معین و مددگار ہے؟ کون میرا حامی و ناصر ہے؟ تیری ذات کے علاوہ تیرا در اگر بند ہو گیا مجھ پر، تیرا در مجھ سے چھوٹ گیا، تو میں کس کے آگے جا کر دامن طلب کو پساروں گا؟ اپنی حاجتوں کو بیان کروں گا، اپنی ضرورتوں کو کس کے آگے رکھوں گا؟ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں جب مانگو تو نا امید ہو کے مت مانگا کرو، سکتا کا لفظ استعمال مت کرو، ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے نہیں بلکہ کرے گا۔ اے اللہ، تو نہیں میری مشکل کو حل فرمائے گا تو کون کرے گا میری مشکل حل؟ کیا تیری ذات کو یہ گوارا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے معبود برحق دے، میرے خالق، میرے مالک، میرے رازق، میرے پالنہار کے ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے جاؤں؟ کیا تیری یہ شان کریمی کو گوارا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت یہی جواب دے گی کہ ہرگز مجھے یہ گوارا نہیں، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی دوسرے کے در پر جائے، کسی دوسرے کے آگے دامن کو پھیلائے۔ لیکن سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا دیکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی میری معراج تو شب معراج ہوئی، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، ایسے قریب سے کیا کہ فکانا قاب قوسین او ادنی، میں نے اتنے قریب سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ لیکن تمہاری معراج نماز ہے، اگر تم نے 5 وقتہ نماز اس کے ارکان کے ساتھ ادائیگی کی، اور اس انداز سے، اس تصور سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ خیال، یہ تصور دل کے اندر لاؤ کہ تم اپنے رب کی زیارت کر رہے ہو، تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو، اپنے رب کے دیدار سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہو۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہ ہو، یہ قوت نہ ہو، یہ معاملہ نہ ہو، تو کم از کم اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لو کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا پالنہار تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے ہر وسوسے پر اس کی نظر ہے، تمہارے ذہن کے ہر خیال پر، ہر تصور پر تمہارے اس کی نظر ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہوئے کہاں کہاں اپنے دماغ کو دوڑا رہے ہو، کون سی دنیا میں گھوم رہے ہو، جماعت کے اندر شامل ہو اور تم عالم بالا میں گھوم رہے ہو، عالم ارواح میں گھوم رہے ہو، دنیا کے تفکرات اور خیالات کو لیے ہوئے بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوئے ہو، تمہاری ہر نقل و حرکت تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق دیکھ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دوسرے درجے پر یہ تصور کر لو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ،
اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو یاد کرو، اور اپنی بدعمالیوں کو یاد کرو، اور اس خالق کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو جاؤ جیسے کسی حاکم کے سامنے ایک گناہگار کو، ایک مجرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور گلے میں طوق ڈال کر کے لایا جاتا ہے سزا سنانے کے لیے۔ نہیں معلوم کہ حاکم اب کیا سزا دینے والا ہے، کس قانون کے تحت، کس قانون کی شق کے تحت مجھے کون سی سزا ہونے والی ہے۔ یہ تصور پیدا کر کے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ نہیں معلوم کہ میرا خالق مجھ سے راضی ہے کہ نہیں معلوم کہ میرا خالق مجھ سے ناراض ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کون سی سزا مجھے دے گا، کون سا معاملہ میرے ساتھ کرے گا۔ یہ تصور پیدا کر کے، یہ خیال پیدا کر کے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اپنے گناہگار جو ہے جسم کے ساتھ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے، تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت اختیار کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت تمہیں کس طرح سے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اپنے باہوں میں تمہیں سمیٹ لیتی ہے، اور پھر تمہارے دل پر جو سکینہ نازل ہوتا ہے، تمہارے دل کو جو سکون محسوس ہوتا ہے، اور تمہارے وجود کے اندر ایک ایسی لذت اور چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی محسوس بھی نہیں ہوئی ہو۔ کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسے تصور کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر دیکھو دنیا اور ما فیہا سے خالی ہو کر، ذہن کو ہٹا کر کے یہ یقین رکھو کہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھائی ہو تب، جو ہمارے نصیب میں برائی ہے، نقصان ہے، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، الجھن کے پہاڑ ہیں، جو کچھ بھی ہم پر نازل ہو رہے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی طرف سے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہاں جو ہے اسی کا مطلب ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اس کی خالقیت کے ساتھ، اس کی مالکیت کے ساتھ، اس کی رزاقیت کے ساتھ، اس کی حاکمیت کے ساتھ۔ وہ غفور الرحیم ہے، ستار ہے۔ جس طرح سے اس نے دنیا میں ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، یہ یقین رکھو کہ قیامت کے دن بھی ہمارا خالق و مالک ہمارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا اپنے حبیب کے تصدق و طفیل۔ یہ ہے آمنت باللہ کا مطلب۔ سمجھ میں آئی؟ سرکار نے ایک جملہ فرمایا، اب اس کی توضیح کرنے والے 1400 سال سے توضیح کر رہے ہیں، وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، شارحین حدیث موٹی موٹی کتابیں لکھ چکے، اور مبلغین اور داعیان اسلام اور جو ہے علماء حفاظ و قراء قرآن پڑھ پڑھ کے پہنچا رہے ہیں، اور جو ہے علماء کرام قرآن و حدیث کے ترجمے کر کر کے ان اسرار و نکات کو پہنچا رہے ہیں۔ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ سرکار کے کلمات مبارکہ کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین رکھنا اور یہی ایمان ہے۔ اب آپ اپنے ایمان کا جائزہ لو، میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے، سرکار پر ہمیں کتنا یقین و اعتماد ہے، اور اللہ کی ذات پر ہمیں کتنا یقین و اعتماد ہے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر کما حق و عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزار کر ایک مسافر کی طرح رہے، اور مسافر کی طرح دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ دنیا جو ہے الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسے دیکھ کر کبھی دکھ نہ کرنا، اسے دیکھ کر کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کہ کفار و مشرکین کو دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب ملا ہے اور مومنین کو دنیا
عالم پستی کا مقام ہے، نہیں نہیں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی چاہتیں، یہ دنیا کی بڑائیاں یہ دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی ان کے لیے، آخرت تو صرف مومنوں کا حصہ ہے، وہاں کی تیاری یہ ہم مومنوں کے لیے لازم و ضروری ہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، بس ہماری زندگی صبح ہوئی تو اللہ کی رضا کے ساتھ، جب ہم بستر پر جائیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہمیشہ ایک دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو، اور ہمارے دلوں میں ہر اس کام کی نفرت پیدا کر دے جس سے تیرے حبیب کی ناراضگی کا باعث ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔